منافقوں کا حال ہے، مومنوں کا حال ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو پہلا حکم قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے جو لوگ تھے ان کو بھی، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ ناکامی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عین اسلام کیا ہے. دیکھیں، اسلام، عین اسلام کیا ہے؟ تو عین اسلام تو اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کا نام کیا ہے؟ عین اسلام. بندگی نہ ہو تو اسلام نہیں ہے. یہ دیکھیں، بعض باتیں جو ہیں وہ مختصر بھی ہوتی ہیں، جامع بھی ہوتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم ایسا سمجھنا نہیں چاہتے نا. عین اسلام جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن عین اسلام جو ہے وہ بندگی رب. اور اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، جب قرآن شریف شروع ہوتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ پہلا سپارہ، تو پہلا حکم جو آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ شروع سے، تو پہلا جو حکم آیا ہے، منافقوں کا حال ہے، مومنوں کا حال ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو پہلا حکم قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے جو لوگ تھے ان کو بھی، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ ناکامی سے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جب یہ جاتا ہے تو اس کی دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ضرور ہوتی ہے. یا تو یہ کامیابی سے جائے گا، کامیاب ہوگا، یا ناکام ہوگا. بین بین کوئی چیز نہیں ہے. یا تو یہ کامیاب ہو جائے گا زندگی کے امتحان میں، اور یا یہ ناکام ہوگا. کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی بندگی کو جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری. وہ ایک شعر بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے، لیکن وہ عام طور پہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم عام سنتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتا کوئی. اصل میں بندہ بننے کا ہمیں مطلب بھی پتہ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. تو بس پھر مغالطہ اگر آپ کو لگ جائے یا ایک بات کے معنی بھی آپ کو نہ معلوم ہو تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، ایک ریسیپی ہے. کوئی بھی آپ ریسیپی میں مثال کے طور پہ آپ پان لگا دیں. پنواڑی ہوتے ہیں نا لوگ، پان لگا دیں. اب پان کی ایک ریسیپی ہے، اتنا کتا، اتنا چونا، اتنی چھالیاں، عام طور پہ وہ معلوم ہوتی ہے. لیکن ریسیپی اگر آپ کو معلوم نہ ہو، یا آپ کو معلوم نہ ہو کہ چونا کتنا لگانا ہے، آپ کتھے کی بجائے چونا اتنا لگا دیں تو پھر تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ ایک ریسیپی ہے، اسلام کی ایک ریسیپی ہے. ہر ایک چیز کی ایک ریسیپی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے پان کا ویسے ہی تذکرہ کر دیا. ہر ایک چیز کی ایک ریسیپی ہوتی ہے. تو چینی کی بجائے اگر آپ نمک استعمال کریں کسی ریسیپی میں، اور نمک کی بجائے چینی استعمال کریں، تو ریسیپی تو ختم ہو گئی، وہ چیز ہی خراب ہو گئی. ایک چیز آپ نے بس ادھر ادھر کر دی. بعض اوقات میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعات تو میں اکثر نہیں سناتا، اپنا ایک واقعہ
چینی پیسی ہوئی بھی آتی ہے نا باریک. ایک دن چائے میں نے نمک ڈال لیا، چینی سمجھ، تو پھر وہ تو کتنے چمچ، وہ پہلے پرانی بات ہے، سچا واقعہ ہے، جھوٹا نہیں. تو وہ دو چمچ میں نے چینی ڈال لی اور وہ نمک تھا. تو یہ ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، تو دیکھیں ریسیپی ہوتی ہے، اور یہ اتنی کوئی اسلام کو سمجھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ 20 سال ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اسلام ہے کیا. یہاں تو انسان مرتے مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا چیز. آج کے مسلمان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، کیوں ہے. یہ دونوں جوابات اس کے بعد نہیں ہے، تبھی تو یہ اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے نا. اسلام تو اللہ کے راستے پر چلنے کا نام ہے. اللہ ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل دنیا ہے، تو ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کا راستہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. بعض اوقات ایسے کام آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا. مت کرو بھیا، تمہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ مت کرو. لیکن اسلام ٹوٹلی اطاعت کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ٹوٹلی سرنڈر. اس کے علاوہ تو پھر وہ شیطانیت رہ جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ٹوٹلی اطاعت کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا اور وہ مردود ہو گیا تھا. اب ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ایک حکم تھوڑی ہے، احکامات، سارا اسلام احکامات پہ مشتمل ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے نا. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں سے اترو، انسان کو جب اتارا جا رہا تھا، یہ پھر وہ بندگی اس میں شامل ہے. اہبطوا منہا، اس مقام سے اترو، دنیا میں جاؤ، وہاں میں تمہیں ہدایت دوں گا کہ زندگی کیسے گزارو، کس لیے گزارو اور کیسے گزارو. یہ دو باتیں، کس لیے گزارو اور کیسے گزارو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ، جس نے وہ بات مان لی اور ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے انکار کیا اور جھٹلایا میرے احکامات کو، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. قرآن کا لفظی مطلب ہے. تو دیکھیں، عین اسلام بندگی کا نام ہے. اور میں بالکل واضح طور پہ، یعنی آپ کو واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. اسلام ٹوٹلی اطاعت کا نام ہے، ٹوٹلی سرنڈر. اے اللہ میں نہیں آپ، اور ساری زندگی پھر آپ کے ذہن میں بس یہی گزرے کہ میں نہیں آپ، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ہی میں، میں ہی میں، میں ہی میں. یعنی ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہماری اپنی ایک سوچ ہے زندگی گزارنے کی، اور وہ میں پہ مشتمل ہے. تو یہ بات تو اسلام کے خلاف ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.